الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ کی عظیم کتاب جو کتاب اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، خود قرآن کریم نے اس کی بڑی عظیم ترجمانی کی ہے. کوئی پوچھے ہم سے کہ قرآن کریم کیا ہے، قرآن کریم کسے کہتے ہیں، تو قرآن کریم نے اپنا تعارف خود کروایا ہے اور ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ قرآن کریم جو ہے یہ آسمان دنیا سے اس دنیا کے اندر رب العالمین کی طرف سے آہستہ آہستہ اتاری جانے والی کتاب ہے. ایک ہی دن میں نہیں اترا، 23 سالہ عرصہ دور نبوت کے اندر اتاری جانے والی کتاب ہے. اچھا جی، آسمانی دنیا سے اس کو لے کر کون آیا؟ کیا اس طرح جس طرح ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے اسی طرح آیا؟ نہیں. نزل بہ الروح الامین، آسمانی دنیا سے اسے اس دنیا کے اندر لانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. نزل بہ روح الامین، اس کو قرآن کریم کو لے کر آنے والے روح الامین یعنی سیدنا جبریل. کہاں پہ اترا؟ یعنی اس کے اترنے کی جگہ کہاں کون سی تھی؟ علی قلبک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر. کیوں اترا؟ کیا مقصد تھا اس قرآن کریم کا؟ نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، تاکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے آپ ساری انسانیت کو اللہ جل شانہ سے ڈرائیں اور اللہ جل شانہ کی طرف بلائیں. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ کوئی عجمی زبانوں میں اترنے والی کتاب نہیں بلکہ خالص عربی زبان کے اندر اتاری جانے والی کتاب. یہ قرآن کریم کا بالکل ابتدائی تعارف رکھا. اب قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا صرف اس کا تلاوت کر لینا کافی ہے؟ کیا صرف اس کا ترجمہ سمجھ لینا کافی ہے؟ یا اس کی تفسیر سمجھ لینا کافی ہے؟ نہیں. قرآن کریم ہم سے اس سے ہٹ کر غور و تدبر مانگتا ہے. قرآن کریم خود ہی فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ، یہ مسلمان قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگے پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سوچ غور و فکر نہیں کرتا. اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا
تو اس میں بڑا عظیم اختلاف پاتے ہیں. تو قرآن کریم نے جو اس بات کی ہمیں دعوت کی ہے وہ غور و تدبر کی کہ مجھ میں غور و تدبر کرو. اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے شک وہ لوگ مسلمان جو کھڑے بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھے بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں, وعلی جنوبہم لیٹے بھی اللہ جل شانہ کو یاد کرتے ہیں, لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حالت میں, ویتفکرون اور غور کرتے ہیں اس بات میں, فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے اندر, اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ اپنے زمین و آسمان کا یہ نظام فضول میں نہیں پیدا کیا, سبحانک آپ بڑے پاک ہیں, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے. تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم جس بات کی ہمیں دعوت دیتا ہے وہ دعوت تفکر ہے, وہ دعوت تدبر ہے کہ قرآن کریم میں ہم غور و فکر کریں. اور قیامت کا میدان ہوگا اور رسول کی زبان ہوگی, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہوں گے اللہ میری اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا, اور قرآن کریم میں غور و تدبر و تفکر کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن کریم کو صرف کتاب تعویذ اور کتاب حاجات اور کتاب تلاوت سمجھ رکھا تھا, نہیں بلکہ قرآن کریم نے اس سے بڑھ کے ہمیں تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے. تو لہٰذا درس قرآن کا یہ عظیم مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد وہ تفکر اور تدبر ہے. قرآن کریم کی آیات کے اندر کہ جو ہم کبھی آیت پڑھیں تو دل اس سے ہل جائے. اس پہ تفکر پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں مختصراً. عبد الملک بن قریب ایک بہت بڑا عربی ادیب تھا, لینگویج تھا. وہ حج کا سفر کر رہا تھا. واقعہ اس بات پہ عرض کر رہا ہوں, اس کا عنوان یہ ہے کہ جب تک اس قرآن کریم کو لوگ سمجھا کرتے تھے تو سمجھنے کی وجہ سے جو لوگ اس میں غور کیا کرتے تھے تو سمجھنے کی وجہ سے جو ڈاکو اور چور ہوا کرتے تھے وہ بھی اس قرآن کریم کو سن کر بے ہوش پڑ جاتے تھے اور ان کی روح نکل جاتی تھی. مگر اب جب اس میں غور و تدبر ختم ہوا تو قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنے والے بھی قرآن کریم سے پڑھتے ہوئے کبھی آنسو تک نہیں آتے ہم کو. بے ہوش ہو جانا اور روح کا چلے جانا تو دور کی بات. تو وہ کہتے ہیں ہم حج کے سفر پہ تھے, راستے میں ہمیں چوروں نے گھیر لیا کہ میاں جو کچھ ہے سارا نکالو ورنہ یہیں پہ ڈھیر کر دیں گے آپ کو, یہیں پہ ختم کر دیں گے آپ کو. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا مقصد ہے, آخر وجہ تو بتاؤ, کیوں یہ کام کرتے ہو, کیوں لٹیرے بنے ہو, اس کے علاوہ کوئی روزی تلاش کرنے کا کوئی اور موقع ہاتھ نہیں آیا, یہی صرف روزی. تو کہنے لگی جی آپ کو پتہ تو ہے اس کے علاوہ روزی ہم کما ہی نہیں سکتے, یہی ہماری روزی کا ذریعہ ہے کہ آپ کی جیب کو لوٹا, آپ کو لوٹا اور فلاں کو لوٹا فلاں, اب راستے کے لٹیرے بنے پڑے ہیں. تو اسماعیل کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ آپ رزق کو ادھر تلاش کرتے ہو. قرآن کریم کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ تمہارا وہ رزق جسے تم یہاں تلاش کرتے ہو اس سے اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے اور اسی کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. کہا وہ چور نے آیت سنی تو بے ہوش پڑ گیا اور وہیں پہ گر پڑا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اس سے مانگو, تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو. وہ چور نے, لٹیرے نے وہ آیت سنی اور وہ گر پڑا. اب وہ بے ہوش ہوا تو یہ قافلہ چلا. اب قافلہ چل کے حرم شریف پہنچا. حرم شریف کے اندر مطاف کے اندر طواف کرتے کرتے ہوئے
اس ڈاکو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، وہ بھی حج کو چل پڑا، اور اس کے دل میں طلب ہوئی کہ اس شخص نے جو مجھے ایک آیت سنائی تھی وہ آیت کیا تھی، اس کے بعد کیا تھا، مجھے پتہ تو ہے نہیں، مگر عرب تھے، وہ قرآن کریم کو سمجھتے تھے اور قرآن کریم کی تاثیر کو سمجھتے تھے، تو اس کی تلاش میں وہ بھی حج کو آ پڑا۔ اب مطاف میں طواف کرتے کرتے عبد الملک بن قریب اسمعی سے اس کی پھر سے ملاقات ہوئی اور اسے لپٹ گیا اور رونے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس آیت کے بعد کون سی آیت ہے، وہ کیا ہے، وہ پڑھ کے دو۔ آپ نے جب وہ آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہ اس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن کریم ایسا ہی سچ ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اور اس کے بعد پہ تمہیں یقین ہے یہ مجھ سے کوئی انسان گفتگو کر رہا ہے، تو ایسی ہی یہ قرآن کریم بے اللہ جل شانہ کی گفتگو ہے، اور یہ ایسا ہی سچ ہے اور ایسا ہی حق ہے۔ اور یہ آیت کریمہ سننا تھا کہ وہ مطاف کے اندر ہی گر پڑا اور روح پرواز ہو گئی۔ یعنی قرآن کریم کی تاثیر دیکھیے، جب لوگ سمجھا کرتے تھے تو جو عالم نہیں تھے وہ بھی مطلب یہ کہ اس کے اثر کو لیا کرتے تھے۔ اب ہم نے قرآن میں غور و تفکر چھوڑ دیا اور اس کے سمجھنے کو مطلب یہ کچھ معمولی سمجھ لیا، تو قرآن کریم کے برکات سے یہ امت محروم ہو گئی۔ بس یہی مقصود تھا کہ ہمیں قرآن کریم کے آج کے درس کے اندر صرف یہ پتہ چلے کہ درس قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے اور قرآن کریم نے ہمیں کیا دعوت دی ہے اپنے اندر غور کرنے کی، وہ کیا بات ہے کہ جس کے اندر ہم غور کریں۔ سب ظاہری بات ہے کہ جب ہم ترجمہ سمجھیں گے تو غور کرنے کا موقع میسر آئے گا، اور جب ہمیں ترجمہ ہی نہیں سمجھ آئے گا تو ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40-50 سال نماز کو ہو گئے اور ہم رب کے کلام کو پڑھتے ہیں مگر رب کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے تو رب اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کر دی۔ اب دیکھیں ایک ایک بات کا جواب اللہ جل شانہ ہمیں دے رہے ہیں، مگر کیا ایک نماز بھی زندگی کی ایسی نصیب ہو گئی کہ جس میں ہم نماز پڑھیں اور خیال ہی یہی ہو کہ میرے لفظ لفظ کا جواب میرا رب مجھے دے رہا ہے؟ اگر نہیں یہ نصیب ہے تو آج ہی اس کا تہیہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم ہر کچھ قربان کر دیں گے، مگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور تفکر اور تدبر سے پڑھیں گے، پھر دیکھیے اپنے آپ کو آپ پہ کیسے فدا کرتا ہے اللہ جل شانہ۔ اس کے ذریعے ہمارے ہر مسئلے کو حل فرمائیں گے، مگر جب ہمیں یہ قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ قرآن سمجھ میں آئے گا، تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔